مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی خبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول، میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطا رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے اس وہابی کی اس بکواس کو سماعت کی جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر اور جہنمی کہا، کیا یہ حقائق کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس نے ایک حدیث سے دلیل پیش کیا جس میں یہ ہے کہ حضور نے اپنے والد کو جہنمی کہا۔ کیا یہ صحیح ہے یا اس حدیث کا کچھ اور مطلب ہے؟ آپ حضرات مدلل المفصل گفتگو سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، پہلی بات تو یہ ہے، صحیح اور راجح مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان و موحد اور ناجی تھے، بلکہ حضور کے جملہ آبا و امہات حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ، حضرت آدم و حوا تک سب کے سب مسلمان اور توحید پرستے تھے۔ یہ وہابی جو حدیث پیش کیا اس میں لفظ اب ہے، اور اہل عرب اب چچا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور قرآن میں بھی لفظ اب باپ، چچا اور دادا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اپنے چچا کے تعلق سے کہا کہ میرے چچا بھی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ایک نمازی سے دوسرے نمازی کی طرف منتقل ہوتا آیا، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ اسے اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ میں رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو طیب اور طاہر نہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، جس سے معلوم ہوا کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ آبا و امہات کافر و مشرک نہ تھے، بلکہ اہل اسلام اور اہل توحید تھے۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین زندہ کیے گئے، یہاں تک کہ حضور پر ایمان لائے۔ اسے امام سہیلی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعۃ اللمعات جلد اول میں فرمایا کہ علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کا کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے کئی رسالہ لکھے، اور ایک رسالہ آپ کی فتویٰ اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ میں سینکڑوں دلائل سے آپ نے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان اور ناجی اور موحد اور مومن تھے۔ حضرت شیخ اسماعیل
حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایمان کے قائل تھے۔ اسی طرح امام قرطبی نے بھی حدیث نقل کیا کہ حضور کے والدین کو زندہ کیا، پھر وہ دونوں ایمان لائے۔ بہت ساری احادیث اور علماء اکرام کے اقوال، علماء اکرام کے رسالے، علماء اکرام کی کتاب موجود ہیں کہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے ایمان کو ثابت کیا اور ایمان کو مانا۔